الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے آج شیطان کی توبہ اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ ہے شیطان کے ساتھ، اس کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس مکالمے سے، اس گفتگو سے انسانوں کو کیا نصیحت اور کیا عبرت حاصل ہوتی ہے، اس کا بھی ذکر انشاءاللہ میں کروں گا۔ کتابوں کے اندر علماء کرام نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ابلیس دونوں کی ملاقات ہوئی، اور اکثر و بیشتر ابلیس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنا جانا ہوا کرتا تھا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے کہا کہ او ابلیس، تو خواہ مخواہ کے پریشان رہتا ہے اور سارے انسانوں کو پریشان کرتا رہتا ہے، تو کیوں نہیں پروردگار عالم سے معافی مانگ لیتا، توبہ کر لیتا؟ ابلیس نے کہا کہ پروردگار عالم میری توبہ قبول نہیں کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس روئے زمین کے اوپر جس طرح حضرت انسان کی توبہ کو پروردگار عالم قبول کرتے ہیں اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، تم بھی اللہ کی ایک مخلوق ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر تم اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤ اور توبہ کر لو تو پروردگار عالم بہت رحیم ہیں، وہ غفار ہیں، وہ تمہاری توبہ کو ضرور قبول کریں گے۔ سو ایسا کرتے ہیں کہ ایک دن تم میرے ساتھ کوہ طور کے اوپر چلو، پروردگار عالم مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں، مجھ سے گفتگو کرتے ہیں، مجھ سے باتیں کرتے ہیں، وہ مجھ پہ بڑے رحیم ہیں، بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں، لہٰذا میں تمہارے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کروں گا کہ پروردگار عالم تمہاری توبہ قبول کر لے۔ ابلیس تیار ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پہ جانے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ابلیس دونوں اب کوہ طور پہ پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو پروردگار عالم سے ہوئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ، جس طرح انسان تیری مخلوق ہے، تیرا بندہ ہے، اور تو انسانوں کی توبہ کو قبول کیا کرتا ہے، آج ابلیس بھی توبہ کے ارادے سے تیری بارگاہ کے اندر تیرے سامنے میرے ساتھ آیا ہے، اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تیری بارگاہ کے اندر۔ یا اللہ، ابلیس کی توبہ کو بھی قبول کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، میں تو اس روئے زمین کے اوپر سب کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، اگر بندہ میری بارگاہ کے اندر آ جائے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرے، اپنی گناہوں پہ شرمندہ ہو۔ اب ابلیس اگر توبہ کرنا چاہتا ہے تو میں اس کی توبہ کو بھی قبول کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، میرے حکم کی نافرمانی کی تھی، میری
حکم عدول کیا تھا اس نے، اور اب حضرت آدم علیہ السلام باحیات رہے نہیں، لہٰذا ابلیس کی توبہ کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ وہ کم از کم حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پہ جا کر ہی سجدہ کر لے تو میں ابلیس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ جیسے ہی ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پہ سجدہ کرنے کی شرط کو سنا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور فوراً کہا کہ او موسیٰ، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ کو قبول نہیں کریں گے۔ دیکھ رہے ہو کہ پروردگار عالم نے میری توبہ کی قبولیت کی شرط کیسی سخت اور کڑی رکھ دی ہے کہ وہ آدم کے جس کو میں نے اس کی زندگی کے اندر سجدہ نہیں کیا، اب آدم کے مرنے کے بعد میں اس کی قبر پہ جا کے سجدہ کر لوں، یہ میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اس طرح شیطان وہاں سے غصے میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کر طور پہاڑ کے اوپر سے، کوہ طور کے اوپر سے وہ واپس آ گیا۔ یہ واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، شیطان کی توبہ تو قبول نہیں ہوئی۔ انسانوں کے لیے اس واقعے کے اندر عبرت اور نصیحت کیا ہے؟ آپ ذرا غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ابلیس کو اللہ کے لیے سجدہ کرنے سے کوئی چیز مانع نہیں تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ابلیس بھی اللہ کو سجدہ کرتا تھا اور اللہ کہتے کہ مجھے سجدہ کرو تو وہ فوراً سجدے میں گر جاتا، لیکن بات تھی ضد کی، انا کی، کہ قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ کہا ہے نا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یعنی او میرے پروردگار تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا، اور آگ کی جو تاثیر ہے وہ تو اوپر کو اٹھنے کی ہے، وہ اونچائی کی طرف جاتی ہے، اور خلقتہ من طین، اور تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مٹی کی تاثیر نیچے کی طرف ہوتی ہے، تو میں اعلیٰ ہو گیا چونکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، میں ارفع ہوں۔ اور حضرت آدم گویا کہ مٹی سے پیدا ہونے کی وجہ سے وہ مجھ سے کمتر ہیں، لہٰذا میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کیا اس نے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا قرآن مجید کے اندر، یعنی نماز اور زکوٰۃ کی جتنی تاکید قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر آئی ہے، کسی اور چیز کے متعلق اتنی زیادہ تاکید قرآن کے اندر نظر نہیں آتی۔ لیکن ابلیس اللہ کے سامنے سجدہ کا منکر نہیں تھا، وہ تو حضرت آدم کے لیے سجدہ کا منکر تھا۔ وہ اگر اللہ کہتے ابلیس کو کہ مجھے سجدہ کرو تو وہ سجدہ کر لیتا، اس کو انکار حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے تھا۔ لیکن ہم کیسے مسلمان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ بارہا قرآن مجید کے اندر آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَاسْجُدُوا، سجدہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ لیکن حضرت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی کس طرح جو ہے خلاف ورزی کرتا ہے، اور نمازوں سے کس طریقے سے یہ مسلمان اور مومن غافل رہا کرتا ہے۔ بہت سارے ان پڑھ اور جاہل اور الٹریٹ مسلمانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کے اندر توحید کی مٹھاس ان کے رگ و ریشے میں پیوست نہیں ہوتی ہے، اور کم علمی کی بنیاد کے اوپر وہ تعزیہ کے سامنے سجدہ کر لیں گے، وہ کسی آستانے پہ جا کر سجدہ کر لیں گے، وہ کسی بزرگوں کی مزارات کے اوپر جا کر کے وہ سجدہ کر لیں گے، لیکن مسجد تک آ کر کے
سجدہ کرنے کی توفیق جو ہے ان کو نہیں ہوتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ تو جسے گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ تو جسے گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ سجدہ کرنا سیکھ لے، سجدہ کرنا شروع کر دے، نماز کی پابندی شروع کر دے، تو پھر وہ کسی اور کے سامنے اس کا سر نہیں جھک سکتا، کسی اور کے سامنے وہ سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہ جو انسان کی جبیں، اس کی پیشانی اور اس کی ناک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عزت بخشی ہے، وہ مقام و مرتبہ بخشا ہے، یہ اپنی عزت کو پارا پارا اور پاش پاش سب سے بڑی طاقت کے سامنے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کے سامنے جو ہے وہ اپنی بے عزتی کر سکتا ہے اور وہ اپنے نفس کو جو ہے ذلیل کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ ان کی ساری اور عاجزی کے ساتھ کسی اور کے سامنے وہ اپنے اس جبی کو، اپنی اس پیشانی کو بند مومن نہیں جھکا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان رات کو سو جاتا ہے تو شیطان اس انسان کے اوپر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور ہر ایک گرہ کے اوپر وہ یہ لگاتا ہے کہ ابھی سو جاؤ، رات بہت بڑی ہے، ابھی رات باقی ہے، سو جاؤ۔ جب صبح کے وقت فجر کی اذان ہوتی ہے اور انسان اٹھ جاتا ہے نماز کے لیے، شیطان کہتا ہے کہ ابھی سو جاؤ، وقت بہت ہے، لیکن مومن اٹھ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ اٹھتا ہے نماز کی نیت سے تو شیطان کی دی ہوئی ایک گرہ خود بخود کھل جاتی۔ جب وہ چل کر وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب چل کر وہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، تو شیطان کی وہ تیسری باندھی ہوئی گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور وہ حشاش و بشاش چہرے پہ اس کے جو ہے بڑی رونق ہوتی ہے۔ اور اگر وہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا، سوتا ہی رہ جاتا ہے، تو پھر اس کے چہرے کے اوپر ایک ملامت اور ایک نحوست کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی دوسرے شخص کے بارے میں یہ کہا کہ وہ میرے حبیب فلاں شخص ہے جو رات کو عشاء کی نماز سے پہلے ہی سو جاتا ہے اور وہ عشاء کی نماز سے غافل رہتا ہے، گویا کہ عشاء کی نماز ترک ہو جاتی ہے اس کی۔ آقا نامدار حبیب کبریا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے تو شیطان اس کے کان کے اندر پیشاب کر دیا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر، بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ وہ اللہ کے رسول، فلاں شخص ایسا ہے کہ جو رات کو سوتا ہے تو صبح دیر تک سوتا ہی رہتا ہے۔ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ رات کو سو گیا اور کافی دیر تک سوتا رہا، مطلب فجر کی نماز اس کی قضا ہو گئی، فجر کی نماز اس نے پڑھائی نہیں، فجر کی نماز ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے فجر کی نماز چھوڑ دیا اور سوتا ہی رہا فجر کے بعد تک، تو ایسے شخص کے کان کے اندر بھی شیطان پیشاب کر دیا کرتا ہے۔ تو حدیث کی روح سے پتہ چلا کہ انسانوں کے کان کے اندر شیطان 2 مرتبہ پیشاب کرتا ہے۔ اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز ترک کر دیا اور عشاء کی نماز کو چھوڑ کر یوں ہی سو گیا تو شیطان اس شخص کے کان میں پیشاب کر دیا کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث کی روح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص سو گیا اور فجر کی نماز اس نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو شیطان اس شخص کے کان کے اندر بھی پیشاب کر دیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى یا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ۔ جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو تو تمام کے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، کان من الجن، اس کا تعلق جنوں کے اندر سے تھا، ففسق عن امر ربہ، تو اس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی، یعنی آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، اے لوگو تو تم کیا اس شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو مجھ کو چھوڑ کر کے، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، اور حالانکہ یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، فَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، تو یہ ایسے ظالم، ایسے فاسق، ایسے فاجر جو شیطان کی روش پہ چلتے ہیں ان کا بدلہ بہت ہی برا ہوگا کل میدان حشر کے اندر، میدان قیامت کے اندر۔ تو اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یا مسجد کے اندر جا کر کے سجدہ نہیں کرتا اور پھر وہ کسی آستانے پہ، کسی تعزیے کے سامنے یا کسی مزارات کے اوپر جا کر کے وہ ان کی تعظیم و تکریم کے لیے سجدہ کرتا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں آ کر وہ سجدہ نہیں کرتا، تو پھر یوں سمجھیے کہ یہ حضرت انسان اس ابلیس سے بھی 2 قدم آگے ہے، کہ ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سجدے کا انکار نہیں کیا تھا، لیکن ہم اپنے عمل سے اللہ کے سجدے کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرو، نماز پڑھو، لیکن ہماری زندگی نماز سے خالی ہے، تو گویا کہ ہم شیطان سے گزرے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ابلیس کو کہے کہ مجھ کو سجدہ کر لو، فوراً سجدہ کر لے گا وہ۔ اس کو انکار، اس کو ضد تھی حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار نہیں تھا، لیکن ہم انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بارہا قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ آؤ سجدہ کرو، نماز پڑھو، آؤ سجدہ کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، لیکن ہم اس قدر بے بہرہ ہیں، اس قدر غافل ہیں کہ ہم شیطان کے نقش قدم پہ تو کیا بلکہ شیطان کے نقش قدم سے اور ہم 2 ہاتھ آگے نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔